اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کے عدد میں جمع کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو ہم ناؤن نمبر پڑھ رہے ہیں آج اس میں ہم پلورل کے بارے میں جانیں گے۔ آگے جانے سے پہلے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ اسم کے بارے میں 4 چیزیں ہیں جو کہ بیک وقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جنہیں ہم نے 4 ایٹریبیوٹس آف ناؤن کہا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے اعراب کی بات کی، جسے ہم سٹیٹس یا کیس آف ناؤن کہتے ہیں، یعنی اسم ان 3 حالات میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم کے جنس کے بارے میں جانا، جسے ہم جینڈر کہتے ہیں، یعنی ہم نے یہ جانا کہ اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل سے ہم نے عدد کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے جانا کہ عربی میں واحد جمع کے علاوہ ایک خاص چیز ہوتی ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جمع کو وضاحتاً سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں وسعت، جسے کہ ہم کیپیسٹی کہتے ہیں، کے بارے میں جانیں گے، یعنی اسم کا نکرہ اور معرفہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی عربی بنانا جسے ہم نے کہا، تو پھر اسم کی حالت جو ہے جسے ہم نے رفع، نصب اور جر کہا، اس کو پہچاننے کے لیے ہم یا تو حرکات سے اسم کی پہچان کرتے ہیں، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا پیش زبر اور زیر سے، یا پیش زبر اور زبر سے، ان کو ہم نے حرکتی اعراب کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ حرکات ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اینڈ ساؤنڈز بھی ایک خاص معنی رکھتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اسم کس حالت میں ہے۔ کل اللہ کے کرم سے ہم نے مثنیٰ میں دیکھا کہ رفع کا جو ساؤنڈ ہے وہ آنے کا ہے، یعنی آنے کا جو سفکس ہمیں بتائے گا، ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ ڈیول جو ہے یہ رفعی پوزیشن میں ہے، یہ مرفوع ہے۔ اور آئینے کا جو ساؤنڈ ہوگا، آئینے کا سفکس جو ہوگا، وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ ڈیول یا تو نسبی یا جری حالت میں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ڈومیننٹلی مثنیٰ میں ہمیں نے کا ساؤنڈ ملتا ہے، آنے آئینے، آنے آئینے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جمع کے بارے میں جانیں گے، اور ہمیں یہ بالکل واضح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ اونا کا ساؤنڈ رفع حالت دکھائے گا، اور اینا کا ساؤنڈ جو ہے نصب اور جر دکھائے گا، یعنی مثنیٰ میں نی اور جمع میں نا، اونا اینا، اونا اینا، اور پھر مؤنث میں ہم دیکھیں گے آتن، یہ رفع ساؤنڈ ہوگا، اور آتن یہ نسبی یا جری ساؤنڈ ہوگا۔ حرکتی اعراب کی بیسس پر ہم نے دیکھا کہ اسم کو 3 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ وہ اسما جو تینوں حالات میں ڈیفرنٹ دکھتے ہیں انہیں ہم نے منصرف کہا، جیسے محمدن، محمدن، محمدن۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا غیر منصرف اسما، جن کو کہ ہم نے کہا کہ یہ پارشلی چینج ہوتے ہیں، ان میں رفعی حالت میں پیش ہوتا ہے اور نسبی اور جری حالت میں آخری کلمے پر زبر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں خاص چیز جو ہم نے اور نوٹ کر لی وہ یہ کہ ان میں تنوین نہیں لگتی۔ آخر پر ہم نے کچھ خاص اسما جانے جو ہر حالت میں سیم ہوتے ہیں، یعنی رفعی، نسبی اور جری حالت ان کی بالکل سیم ہوتی ہے۔ مزید ہم نے جانا کہ یہ جو زبر تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ اکثر ایک زائد الف لکھا جاتا ہے، 2 استثناءات کے ساتھ۔ پہلا یہ وہ اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، اس میں زبر تنوین کے بعد الف نہیں لگتا، اور ایسے اسما جن کے آخر پر الف اور حمزہ ہو ان کے آخر پر بھی زبر تنوین کے بعد الف نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم کے جنس میں موٹی چیز یہ جانی کہ بائی ڈیفالٹ ہر اسم کو مذکر مانا جائے گا جب تک کہ اس میں مؤنث ہونے کا کوئی ثبوت نہ ملے۔ تو لہٰذا ہم نے جانا کہ مؤنث 2 میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، ریئل اور ان ریئل، یعنی نیچرل اور ان نیچرل، جن کو ہم نے حقیقی اور غیر حقیقی
کہا۔ حقیقی مونس وہ مونس ہے جس کے لیے ایک مذکر موجود ہے، جسے کہ ہم بایولوجیکل فیمینائن بھی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر حقیقی ایسے مونس ہیں جو یا تو سمائی ہے، جو لنگوسٹکلی فیمینائن ہے، یا کچھ علامتی طور پر سمبولکلی فیمینائن کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے موٹی 3 علامات جو دیکھی، ایک تھا تائی مربوطہ کا ہونا جسے ہم گولتا کہتے ہیں، اسی طرح الف ممدودہ ہونا یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ، اور اسی طرح الف مقصورہ۔ یہ 3 مین انڈیکیٹرز تھے جس سے کہ ہم کسی اسم کو فیمینائن سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن فرسٹ پرنسپل کیا ہے؟ ہمیں اسم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ اسم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل جانا کہ باقی زبانوں میں 2 ہی نمبرز ہوتے ہیں، واحد اور جمع۔ عربی میں خاص کیا ہے؟ مثنیٰ، یعنی ڈیول کا کانسیپٹ اس میں ہے۔ 2 کے لیے الگ ایک اہمیت ہے، اور 2 بنانے کے عمل کو ہم تثنیہ کہتے ہیں۔ تو واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسی جمع کے بارے میں جانیں گے۔ تو کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو مرفوع اسم ہے اس کے آخر پر ہم نے آنے لگانا ہے۔ اس آنے کے لگانے سے جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، یعنی جو آخری اسم، یعنی جو اسم کے آخر پر جو حرکت ہے اسے ہم نے ریپلیس کرنا ہے، اس پہ ہمیں زبر دینی ہے، اور آن کا جو سفکس ہے وہ ایڈ کرنا ہے۔ پھر یہ بن جائے گا مسلمن سے مسلمانے۔ اسی طرح مونس میں بھی مسلمتن سے مسلمتانی۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جو گولتا ہے یہ فلیٹ تا بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ منصوب اور مجرور حالت میں آنے کے بجائے آئین کا سفکس لگتا ہے، یعنی پھر سے وہی قاعدہ، جو آخر پر جو حرکت ہوگی اسے ہم ریپلیس کریں گے زبر سے، اور پھر ہم اس میں یا اور نون ایڈ کریں گے، جسے ہم نے یا ساکن اور نون مکسورہ یعنی کسر والا، زیر والا نون۔ تو ہم نے ڈومیننٹلی دیکھا کہ مثنیٰ میں چاہے وہ مرفوع ہو یا منصوب ہو، اس میں ن کا ساؤنڈ جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا مسلمن سے بھی اور مسلمن سے بھی مسلمین، اسی طرح مسلمتن اور مسلمتن سے بھی مسلمتین ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس حدیث کا مطالعہ کیا جو کہ ایز این ایگزامپلر اس ڈیول کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے جانا کلمتان، 2 کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت ہی باری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر آپ اسے بریک کر لیں تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ حبیبن سے پھر بن گیا ہے حبیبتن گولتا، خفیفن سے خفیفتن، ثقیلن سے ثقیلتن، اور پھر یہ مونس صفات آنے کی وجہ سے گولتا فلیٹ تا میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی حبیبہ تانیہ، خفیفہ تانیہ، ثقیلہ تانیہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جمع کے بارے میں جانیں گے۔ جمع جسے کہ ہم پلورل کہتے ہیں، اور عربی میں خاص کیا ہے؟ 2 سے زیادہ کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ جمع کے 2 میجر ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ سالم سلامتی سے ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ساؤنڈ سیف، جو سیف رہتا ہے، جس میں واحد کی جو شکل ہے سلامت رہتی ہے، ایسے جمع کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ اور ابھی ہم جانیں گے کہ اس کے لیے ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے جس سے کہ ہم سنگولر سے پلورل بناتے ہیں۔ جیسے انگلش کی مثال دیکھیں، پین سے آپ نے پینز بنانا ہے تو کیا سفکس آپ نے کیا؟ ایس کا سفکس کیا۔ اسی طرح آپ اردو کی ایک مثال دیکھیں، کتاب سے کتابیں، تو یہ جو سفکسنگ ہوتی ہے جس میں کہ سنگولر کا جو فارمیشن ہے، ورڈ سٹرکچر ہے، وہ ڈسٹارٹ یا ٹرانسفارم نہیں ہوتا ہے، ایسے جمع کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔
اور ہم انشاءاللہ آج جانیں گے کہ جب ہم مذکر کے جمع سالم بنائیں گے تو رفعی حالت میں اونا ایڈ کرنا پڑے گا، اور نسبی حالت کے لیے اینا یعنی نہ کا ڈومیننٹ ساؤنڈ اونا اینا، اور مونس میں آتن 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 مرفوع کے لیے اور آتن منصوب اور مجرور کے لیے۔ اس کے بعد جمع کی جو دوسری قسم ہے، جمع کی جو دوسری ٹائپ ہے، اسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو مکسر یعنی ٹوٹنا، یا یوں کہہ سکتے ہیں چینج ہونا۔ کیا چینج ہونا؟ یعنی جس میں جو واحد کا جو ورڈ گروپ تھا وہ جب ڈسٹارٹ ہو جائے، ٹرانسفارم ہو جائے یا ماڈیفائی ہو جائے، ایسے جمع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ یعنی اس میں کوئی فارمولا نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی رول نہیں۔ اس کو پھر کیسے کرنا ہے؟ اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ جیسے انگلش کی ایک مثال ہے، مین کا پلورل مین، تو کوئی ایس نہیں، کوئی سفکسنگ نہیں۔ آپ دیکھیں ورڈ جو ہے ٹرانسفارم ہوا ہے۔ اسی طرح اردو کی ایک مثال دیکھیں، نبی سے انبیاء، نبی سے انبیاء، تو کوئی سفکسنگ نہیں ہوئی، ورڈ چینج ہوا ہے، ڈسٹارٹ ہوا ہے یا ٹرانسفارم ہوا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ جانا کہ جمع کی دو اقسام ہیں، جمع سالم جس میں واحد کی شکل سلامت رہے گی، جس کو کہ ہم ساؤنڈ سے پہچانیں گے، یعنی اس کا پلورل اونا اور اینا سے جانا جائے گا، آتن اور آتن سے جانا جائے گا۔ اس میں واحد یعنی اس کا جو بیسک ورڈ ہے وہ ہمیں ان سفکسز سے پہلے ملے گا۔ اس کے برعکس جمع مکسر ایسے جمع ہے جو ہمیں یاد کرنے ہیں، کس کا کیا جمع ہے، جس کے لیے کوئی رول، کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اسما سمجھ میں آئیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مذکر کے لیے جانتے ہیں کہ مذکر جمع سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے، یعنی سنگولر سے جمع سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔ ایک پھر سے احاطہ کرتے ہیں، سالم کیوں بلا؟ کیونکہ اس میں جو واحد کی شکل ہے وہ سلامت رہتی ہے۔ تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ مرفوع اسم کے لیے ہمیں اونا کا سفکس دینا ہے، یعنی ایک واو ساکن اور نون مفتوح۔ کل ہم نے نون مکسور اور آج نون مفتوح یعنی فتح والا، زبر والا نون دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ مسلمون، مسلمون سے مسلمون، یعنی کیا ہوا؟ تنوین ڈراپ ہو گئی۔ تنوین ڈراپ ہونے کے بجائے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیش ڈالنا ہے اور آخر پر واو نون کا سفکس ایڈ کرنا ہے۔ مسلمون سے مسلمون۔ منصوب اور مجرور حالات میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں اینا کا سفکس ایڈ کیا جائے گا، یعنی پھر سے تنوین ڈراپ ہو جائے گی، اس کے بدلے ہم ایک زیر دے دیں گے، زیر دینے کے بعد اس میں یا نون ایڈ کریں گے۔ یعنی منصوب اور مجرور اسم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک یا ساکن کو ایڈ کرنا ہے اور نون مفتوح ایڈ کرنا ہے۔ مزید آپ یہاں پہ ایک اور لنک کر سکتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر آتی ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ کیا بن جائے گا؟ مسلم من ہو یا مسلم من ہو، یہ بن جائے گا مسلمین، مسلمین۔ تو ہم نے دیکھا کہ رفع کا ساؤنڈ اونا کے ساتھ اور نصب اور جر کا ساؤنڈ اینا کے ساتھ۔ ڈومیننٹ ساؤنڈ کیا ہے؟ نہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جمع سالم مونس کے لیے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو مونس میں مرفوع حالت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آتن، آتن، یعنی دو پیش کی ہمیں اس میں علامت ملتی ہے، یعنی مرفوع اسم میں آتن اور نسبی اور جری حالت میں آتن، یعنی منصوب اور مجرور اسم کے ساتھ آتن، 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 آتن۔ مزید ہمیں اور ایک چیز بھی یہاں پر یاد رکھنی ہوگی، ہم نے پڑھا تھا ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، تو جب بھی ان مونس اسما کے ساتھ ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، یعنی اگر ہم اس میں ال ڈالیں گے تو ہمیں یہ کیسے ملے گا؟ المسلمات، المسلمات۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں، سپوز یہ ہمارے پاس ایک
مونس اسم ہے اور یہ کس حالت میں ہے؟ یہ رفعی حالت میں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آتن کا سفکس ایڈ کرنا ہے، یعنی اس کو ڈراپ کرنا ہے اور پھر اس میں آتن کا ساؤنڈ ہمیں ملے گا۔ مسلمتن سے مسلماتن، اور پھر منصوب اور مجرور اسم کے لیے آتن۔ مسلمتن اور مسلمتن سے کیا بنے گا؟ مسلماتن، مسلماتن۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جمع کے بارے میں جو قاعدہ سیکھا کہ مرفوع حالت کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اونا مذکر کے لیے، آتن مونس کے لیے، منصوب اور مجرور حالت میں مذکر کے لیے اینا اور مونس کے لیے آتن۔ جیسے یہاں دیکھیں، یہ ہے مسلمن اور اس کا مونس کیا ہے؟ مسلمتن۔ تو فی الحال پہلے ہم مرفوع اسما پڑھیں گے۔ تو مسلمن سے مسلمون، مومنون، قانتون، صادقون، صابرون، خاشعون، متصدقون، صائمون، حافظون، ذاکرون۔ اب اسی کی جو نسبی اور جری حالت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین۔ مزید آپ نے نوٹ کر لیا کہ اس میں جو واحد کی شکل وہ بالکل سلامت رہتی ہے۔ اب آئیے مونس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہمارے پاس کچھ مونس اسما ہے: مسلمتن، مومنتن، قانتتن، صادقتن، صابرتن، خاشعتن، متصدقتن، صائمتن، حافظتن، ذاکرتن۔ اب ان کے پہلے ہم مرفوع حالت کے پلورل پڑھیں گے۔ تو یہاں سے دیکھتے ہیں، مسلمتن سے مسلماتن، مومناتن، قانتاتن، صادقاتن، صابراتن، خاشعاتن، متصدقاتن، صائماتن، حافظاتن، ذاکراتن۔ اور پھر ان کی نسبی اور جری حالت کیسے ہوگی؟ مسلماتن، مومناتن، قانتاتن، صادقاتن، صابراتن، خاشعاتن، متصدقاتن، صائماتن، حافظاتن، ذاکراتن۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ال کی صورت میں یہ کیا بنے گا؟ المسلم، المسلمۃ، المؤمن، المؤمنۃ، القانت، القانتۃ، الصادق، الصادقۃ، الصابر، الصابرۃ، الخاشع، الخاشعۃ، المتصدق، المتصدقۃ، الصائم، الصائمۃ، الحافظ، الحافظۃ، الذاکر، الذاکرۃ۔ اور پھر جب ہم ان کے جمع بنائیں گے تو یہ بنے گا ال کے ساتھ، یعنی المسلمون، المؤمنون، القانتون۔ اور اسی طرح یعنی جب ہم ان کے جمع مذکر بنائیں گے تو اس پر تو کوئی چینج نہیں ہوگی کیونکہ وہاں تنوین ڈراپ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم مونس کے جمع بنائیں گے، جیسے ان کے ہم دیکھیں تو المسلمات، المومنات، القانتات، الصادقات، الصابرات، الخاشعات، المتصدقات، الصائمات، الحافظات، الذاکرات۔ اور پھر نسبی اور جری حالت میں ال کے ساتھ خالی تے کا ساؤنڈ ملے گا، یعنی المسلمات، المومنات، القانتات، الصادقات، الصابرات، الخاشعات، المتصدقات، الصائمات، الحافظات، الذاکرات۔ یعنی آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ اونا اور اینا مذکر کے لیے ایڈ کیا جائے گا اور آتن اور آتن مونس کے لیے ایڈ کیا جائے گا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم سے مثال لے لیتے ہیں جمع سالم کی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ اپنی پچھلی کلاس میں جانا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ اپنی مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اسے نسبی اور جری حالت میں لینے کی کچھ وجوہات ہوتی ہے، جیسے ان میں ہے ایک ان۔ تو سورہ نمبر 33 کی آیت 35 میں دیکھیں، ان المسلمین، تو یہاں پہ کیا ہے؟ مسلمین، مومنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین۔
تو یہ کیا ہے؟ اینا کا ساؤنڈ اس میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع سالم ہے۔ یہ کون سی حالت ہے؟ یہ نسبی یا جری حالت ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ انا جو ہوتا ہے یہ اپنے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، تو یہ فائنل ہو گیا کہ یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ تو نسبی حالت کو ہم نے کیسے پہچانا؟ اینا، پہلے ہم نے کہا کہ اینا کا جو سفکس ہوتا ہے، اینا کا جو سفکس ہوتا ہے یہ نسبی اور جری حالت کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ان دیکھا تو یہ نسبی حالت کے لیے ڈیفائن ہو گیا۔ مزید دیکھیں کہ ہم نے پڑھا مونس میں کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے، یعنی آتن 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 آتن، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ایک ہی زیر ہے، کیوں بلا؟ اس سے پہلے ال آیا ہے، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے۔ تو دیکھیں المسلمات، تو یہ بھی کون سی حالت ہے؟ پہلے وہی قاعدہ اپنائیں گے، ال ہے اور پھر زیر ہے، تو یہ کون سی حالت ہے؟ یہ رفعی حالت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں تن سے تو بنے گا، یہ تن سے ت بنا ہے، یعنی یہ تو یا نسبی حالت ہے یا جری حالت ہے۔ اور پھر ان کا رول دیکھیے، ان اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، تو لہٰذا یہ سارے مونس اسما جو ہیں یہ اپنی نسبی حالت میں ہے۔ اور پھر اینڈ ساؤنڈ پہ فوکس کیجئے، المسلمات، المومنات، القانتات، الصادقات، الصابرات، الخاشعات، المتصدقات، الصائمات، الحافظات، الذاکرات۔ اب آئیے ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان یقیناً، المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتات فرما بردار عورتیں، والصادقین سچ بولنے والے مرد، راست گو مرد، والصادقات راست گو عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین خشوع عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرم گاہوں کی، والحافظات حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی، والذاکرین اللہ یاد کرنے والے مرد اللہ کو، کثیرا بہت زیادہ، والذاکرات یاد کرنے والیاں اللہ کو بہت زیادہ، عد اللہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان سب کے لیے، مغفرتن بخشش، واجرن عظیما اور بڑا اجر۔ اب آئیے آخر پر ہم جمع مکسر کے بارے میں اور ایک بار جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا جمع مکسر، جسے کہ ہم جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جسے ہم نے بروکن پلورل کہا، کیوں بلا؟ کیونکہ ہم نے جانا کہ جمع مکسر بنانے میں کوئی قاعدہ نہیں، اس میں جو واحد ہے اس کی جو شکل ہے وہ سلامت نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ کوئی قاعدہ نہیں، there is no rule, there is no formula۔ تو ہمیں یاد کیا رکھنا ہے کہ جمع مکسر ہمیں سننے پڑیں گے اور رفتہ رفتہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھیں، جمع مکسر زیادہ تر منصرف ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی تینوں فارمز میں ہوتے ہیں، یا کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی ان میں تنوین نہیں لگتی، ان کی رفعی حالت میں پیش اور نسبی اور جری حالت میں زبر ملتا ہے۔ اب آئیے کچھ جمع مکسر کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، وجہ سے وجوہ یعنی چہرے، اسی طرح صحیفتن سے صحف جسے ہم صحیفے ہی کہتے ہیں، بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوت، مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد، مریض یعنی بیمار اور اس کی جو جمع ہے
مرضا. اسی طرح قلب دل کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ قلوب. حد کی جمع کیا ہے؟ حدود. غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیا. قاعدہ جو کہ ہم رول کہتے ہیں، فارمولا کہتے ہیں، اصول کہتے ہیں، اس کی جمع دیکھیں قواعد. اسی طرح شریک، شریک کی جمع کیا ہے؟ شرکا. ولی جسے ہم دوست کہتے ہیں، مددگار کہتے ہیں، اس کی جمع اولیاء. ولد یعنی بیٹا، اس کی جمع کیا ہے؟ اولاد. اسی طرح اسم کی جمع اسماء جو کہ نام کے لیے لگتا ہے. اب باپ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آبا. اسی طرح دیکھیں رسول کی جمع رسول. عبد یعنی بندہ، بندے کی جمع کیا ہے؟ عباد. اسی طرح ابن کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ ابنا. مال کی جمع کیا ہے؟ اموال. میت یعنی مردہ، اس کی جمع کیا ہے؟ موتا. اسی طرح کافر کی ایک جمع کفار ہے اور اس سے جمع سالم بھی بنتی ہے کافرون. اور یہ بھی ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ کچھ اسما میں ایک سے زیادہ جمع بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے ہمارے پاس عین جو چشمے اور آنکھ کے لیے ہوتا ہے، اس کی ایک جمع آیون ہے اور دوسری جمع عیون ہے. اسی طرح دیکھیں فقیر یعنی تنگ دست، اس کی جمع کیا ہے؟ فقراء. فاحشہ کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ فواحش یعنی بے حیائی. ذنب کہتے ہیں گناہ کو اور اس کی جمع کیا ہے؟ ذنوب. رجل کہتے ہیں آدمی کو اور اس کی جمع کیا ہے؟ رجال. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. شعر کہتے ہیں بال کو، اس کی جمع کیا ہے؟ اشعار. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کی جمع کیا ہے؟ جبال. بحر کہتے ہیں سمندر کو اور اس کی جمع کیا ہے؟ بہار. امر کہتے ہیں حکم کو، اس کی جمع کیا ہے؟ امور. باب کہتے ہیں دروازے کو، اس کی جمع کیا ہے؟ ابواب. اسی طرح عمل کی جمع اعمال. فاجر کی جمع فجار یعنی گنہگار. شہید کی جمع ہے شہداء. شہید یعنی گواہ یا شاہد. اسی طرح صوت کہتے ہیں آواز کو، صوت کی جمع اصوات. حمار کہتے ہیں گدھے کو اور اس کی جمع حمر. طفل کہتے ہیں لڑکے کو اور اس کی جمع اطفال. سبب کہتے ہیں وسیلے کو اور اس کی جمع اسباب. نبی تو ہم جانتے ہی ہیں اردو میں بھی، نبی کی جمع انبیاء. نبی کی اور ایک جمع یعنی نبیون. اسی طرح لسان یعنی زبان کی جو جمع ہے السنہ ہے. اب آئیے ایک مرج کرتے ہیں اپنی اعراب کے اور نمبر کے ٹاپک کو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ اسم یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو تنوین سے اب ہم نے یہ جانا کہ ہم ایک تو واحد کو، منصرف واحد کو پہچانیں گے اور جمع مکسر کو بھی پہچانیں گے. جمع مکسر چونکہ تنوین کے ساتھ بھی آتا ہے، تو جمع مکسر جو منصرف ہوگا وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ وہ بھی دو پیش، دو زبر اور دو زیر کی تنوین کے ساتھ پہچانا جائے گا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ آخر پر پیش مرفوع حالت میں اور آخر پر زبر نصبی اور جری حالت میں. اب ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے، واحد غیر منصرف اسما کے لیے یہ قاعدہ ہے، لیکن آج ہمیں یہ پتا چلا چونکہ جمع مکسر بھی تنوین کی ساتھ آتے ہیں اور تنوین کے بغیر آتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ منصرف ہوتے ہیں اور کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم یاد رکھیں گے کہ غیر منصرف اسما کا اعراب بھی ان کی حرکات سے پہچانا جائے گا، یعنی یا تو وہ منصرف ہونے کی کیس میں تنوین سے پہچانے جائیں گے اور غیر منصرف ہونے کی کیس میں وہ ایک پیش اور ایک زبر سے پہچانے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے جانا کہ آنے کا سفکس جو ہوتا ہے مثنیٰ کے لیے مرفوع پوزیشن کے لیے ہوتا ہے اور نصبی اور جری حالت آئینی کے ساتھ ہوتی ہے. اور آج ہم نے دو جمع کے بارے میں جانا، یعنی جمع سالم مذکر میں اونا کا سفکس لیتا ہے، مرفوع حالت کو دکھاتا ہے، اور اینا کا سفکس نصبی اور جری حالت کے لیے ہوتا ہے، یعنی جمع سالم مذکر. اور جمع سالم مؤنث میں کیا سفکسنگ ہوتی ہے؟ آتن مرفوع حالت میں، آتن
نسبی اور جری حالت کے لیے. تو اس طرح اس سلائیڈ سے ہمیں یہ الحمدللہ پکا ہو گیا کہ کتنی سگنیفیکنس ہے اعراب کی، اور آج ہمیں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اعراب کیا ہوتا ہے. اعراب صرف زبر زیر پیش کو نہیں کہتے ہیں، اعراب اسم پر لگنے والی آخری حرکت کو کہتے ہیں. اور مزید یہ کہ خالی حرکات نہیں ہوتی، کچھ حروف بھی ہوتے ہیں، کچھ اینڈ ساؤنڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اسم کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم کے جو عدد ہیں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا. کل ہم نے مثنیٰ کی بات کی تھی اور آج ہم نے جمع کی بات کی. ہم نے دیکھا مذکر میں ہمیں جمع بنانے کے لیے اونا کا سفکس لگانا ہے مرفوع حالت کے لیے، اور مونس میں آتن، جبکہ منصوب اور مجرور اسم کے لیے ہمیں مذکر میں اینا کا سفکس دینا ہے اور مونس میں آتن. پھر مزید ہم نے یہ جو جمع مونس تھے ان میں دیکھا کہ جہاں جہاں پر ال لگے گا تو تنوین آٹومیٹکلی ڈراپ ہو جائے گی، اور یہ قاعدہ صرف ان اسما کے لیے ہے جو کہ جمع سالم ہے، جن میں کہ واحد کی شکل سلامت رہتی ہے. اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے اسما ہیں جو کسی قاعدے کو فالو نہیں کرتے. کس کی کیا جمع ہے وہ ہمیں یاد کرنی ہے، جیسے اسم کی اسما، عمل کی اعمال، سبب کی اسباب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.